ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے اور دعا انسان کو کرنی چاہیے۔ آج کس بندے کے مسائل نہیں، ہر بندہ مسائل کا شکار ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ مسئلہ میرا وہ مسئلہ۔ ان سارے مسائل کا حل، مسائل آتے کہاں سے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مسائل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ یہاں تک کہ سر میں درد داخل جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پاؤں کے اندر چبھنے والا کانٹا بھی اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر پاؤں کے اندر نہیں چبھ سکتا۔ انسان کو ہر وقت دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ تو دور کر دے، یا اللہ میری یہ پریشانی تو حل کر دے، یا اللہ یہ میری بیماری تو اس کو دور کر دے۔ ہر وقت انسان کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دعا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھائیں یا مسجد کے اندر آ کر صف پر بیٹھیں پھر اللہ سے جو ہے التجا کریں، ہاتھ اٹھائیں۔ اعلیٰ طریقہ تو یہی ہے، آسن یہی ہے، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کے باوجود آپ دل ہی دل میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میری پریشانی دور کر دے، میرا مسئلہ حل کر دے۔ اور اللہ فرما رہے قرآن کے اندر، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ سے مانگو، میرے در پر آؤ، میرے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، مجھ سے مانگو، وعدہ ہے میں تمہاری استجیب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج رشتہ داروں سے، دوست، اب آپ کسی سے مانگنے جائیں، ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ کہتے ہیں بھکاری آ گیا، بھیک مانگنے کے لیے آ گیا، اس کو بول دو یہ گھر پہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، مشکاہ شریف کی روایت ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے۔ اللہ دینے کو تیار ہے لیکن بندے کو لینا آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ کیسے رو کر ماں سے اپنی جو ہے چیز لے لیتا ہے، پیسے لینے ہو اور کوئی چیز لینی ہو کیسے رو کر اس سے لے لیتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان رو دھو کر اللہ سے اپنے مسائل حل کروا لے، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہیں چاہے وہ اخروی مسائل ہیں، تو ان مسائل کو دعاؤں کے ذریعے حل کروانا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات دعائیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام ساری رات دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی اور صحابہ جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ نے کہہ دیا وہ اتنی دعائیں کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے، کتنا اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ یہ نہیں فرماتے کہ پچھلی دفعہ تو نے مانگا میں نے تجھے دیا، اب دوبارہ آ گئے ہو، دوبارہ مانگنے آ گئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی کما ينقص البحر اذا ادخل المخیط۔ اللہ فرماتے ہیں سارے تمہارے اگلے پچھلے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، کوئی کسی زبان کے اندر مانگ، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پنجابی میں، پٹھانی میں، کسی زبان کے اندر مانگے، میں ہر ایک کی سنوں گا، ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق عطا بھی کروں گا۔ اور میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنی سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کر نکالتے ہیں، سوئی کے منہ کے ساتھ جتنا پانی لگ جاتا ہے، میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی نہیں آتی، اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے لامحدود، اللہ کی رحمت لامحدود، اللہ کی بخشش کے خزانے لامحدود۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس بھرے پڑے، اس کے خزانوں کی ابتدا کوئی نہیں، اس کے خزانوں کی انتہا کوئی نہیں۔ تو اللہ سے مانگنا، کم از کم رمضان المبارک کا پھر نیک مہینہ، اس کے اندر تو اللہ کا عرش سارا رمضان پہلے آسمان پر ہے۔ حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو عطا کروں۔ افطاری کے وقت پر اللہ پوچھ رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اس کو میں عطا کروں۔ دنیا مانگو، آخرت مانگو، جو مانگو گے ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، غلط کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کو تین چیزیں عطا ہو جاتی ہیں، یا تو جو دعا کرتا ہے اس کو اس دعا کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے اس پر آنے والی کوئی بڑی مصیبت، پریشانی، تنگی کو اللہ ہٹا دیتے، یا اس دعا کو اللہ بچا کر رکھ لیتے ہیں، قیامت والے دن آخرت میں اس بندے کو اس دعا کا نعم البدل ملتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن بندے کو اس کی دعا کا نعم البدل ملے گا تو اس چیز کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے اللہ سے مانگے، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ نہیں کہے گا اتنی دفعہ لے چکی اب دوبارہ لینے آ گئے ہو۔ اللہ کا در ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب جس وقت آؤ گے، جب مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مانگنا آ جائے۔
مانگنے کی جو کیفیات ہیں، مانگنے کو جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ اپنایا جائے، اور مانگنے کے اوقات کا خیال بھی رکھا جائے کہ کس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور کس وقت اللہ بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تو ویسے ہی بے حساب عطا فرماتے ہیں، لیکن کس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے چند اوقات ہیں، ان کے اندر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو تہجد کے وقت دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ تہجد کے اندر خوب اللہ سے مانگے، اللہ کا عرش پورے سال تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور اللہ ندا لگا رہے ہوتے ہیں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا عطا کرو۔ دوسرا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا، آخری تشہد کے اندر جب بیٹھے تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں دعا کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن اور رات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے اندر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ غروب سے 25 منٹ قبل کی جو گھڑی ہے وہ ہے، اس کے اندر اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ شب قدر کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے وقت اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ختم قرآن کے موقع کے اوپر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح افطار کے وقت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ان اوقات کے اندر آپ اللہ سے مانگے، اللہ سے دنیا مانگے، آخرت مانگے، اللہ سے جنت مانگے، اللہ سے جہنم سے جو ہے چھٹکارا خلاصی مانگے، اللہ سے جنت کے اندر حضور کا پڑوس مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے کہ اللہ تو مجھے مل جا، تو میرا بن جا، مجھے اپنا بنا لے۔ تو اللہ سے مانگنا آ جائے۔ جب بندے کو اللہ سے مانگنا آ جاتا ہے، اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھولتا ہے، پھر دنیا کے مسائل بھی حل، آخرت کے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بندہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار کپڑوں پر لگی ہوئی، اور اس کے باوجود مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ اللہ پکار رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، ومشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام، وملبسہ حرام، اس نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے وہ بھی حرام کی کمائی ہے، سود ہے، کسی کو دھوکہ دے کر لیا ہوا ہے، یا اور کسی حیلے بہانے سے خریدا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اور اس کا جو لباس پہنا وہ بھی حرام ہے۔ تو ایسے شخص کی پھر دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب حلق میں نوالا حرام کا جاتا ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ پھر 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا، نیکی کے حکم نہ کرنے کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ نیکی کا حکم کریں، آپ خود دعا کر رہے ہیں، دوسروں کو کہیں کہ اللہ سے مانگو، آپ کی یہ ضرورت ہے، یہ پریشانی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں، فلاں سے 10,000 لو، فلاں سے 50,000 لو، یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ پریشانی حل ہوگی۔ کیا اس پریشانی اور دکھ کے وقت ہمیں اس چیز کا خیال آتا ہے کہ یار 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے پہلے اللہ سے بھی مانگ لوں کہ اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے؟ پھر اسباب کی طرف انسان کا ذہن جائے، پھر اسباب کی طرف جائے، کیونکہ اللہ کے نبی اذا فزہ امر فانتزع الی الصلاۃ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور کو جب بھی کوئی ضرورت، مشکل، پریشانی پیش آتی، اللہ کے نبی مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے اپنی پریشانی کو دور کروانے کے لیے دعا کرتے تھے۔ نیکی کا حکم کریں۔ دوسرا، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب انسان معاصی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا جلد بازی کرنا، ابھی دعا کی ہے میری، ابھی فوراً قبول ہو جائے، ابھی مصلی پر بیٹھ کر دعا کی تھی کہ فوراً وہ چیز مل جائے، تو جلد بازی میں بھی پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا کہ گناہ کی دعا کرنا، اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعا جب کرنی ہے تو دعا کے شروع میں اللہ کے نبی پر اللہ کی بڑائی تعریف کریں۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ سارا قرآن اٹھا کر دیکھیں کتنی اللہ کی تعریف بھری پڑی، سارا قرآن اٹھا کر دیکھیں اللہ کی تعریف بھری پڑی۔ تو دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، اس کے بعد دعا کریں، اور دعا جب اپنی ضرورت حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو جب آپ نے شروع میں اللہ کی تعریف کر کے حضور پر درود بھیجا، پھر آپ نے دعا کی، پھر آخر میں حضور پر درود بھیجا، تو یہ دعا کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے، فرمایا کہ ابو بکر عمر بھی حاضر تھے، اللہ کے نبی بھی حاضر تھے۔ اب عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، نماز کے بعد بدأت بالثناء، اللہ کی تعریف کی، ثم صلاۃ علی النبی، پھر حضور پر درود بھیجا، پھر میں نے اپنی جو پریشانی تھی، جو مسئلہ تھا، اللہ سے مانگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل تعطیٰ، سل تعطیٰ، اب جو مانگو گے وہ ملے گا، اب جو مانگو گے وہ ملے گا۔ دعا کے اندر اس چیز کا اہتمام۔ پھر دعا کے اندر آپ وسیلہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور وسیلہ یہ ہے
کہ کسی نیک بزرگ کا وسیلہ، یا اللہ یہ بڑا نیک بندہ ہے، اس کے تو فعل صدقے یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میری پریشانی دور کر دے۔ اور سب سے بڑا وسیلہ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ وسیلے کے قائل ہیں، اور سب سے بڑا وسیلہ، سارے ولیوں سے بڑا وسیلہ، سارے قطب ابدال سے بڑا وسیلہ، سارے صدیقین شہداء سے بڑا وسیلہ، وہ در جس در پر آئے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں۔ حضور کا وسیلہ آپ دے کہ اللہ حضور کے صدقے، حضور کے وسیلے سے میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما، میرا یہ مسئلہ حل فرما، میرا وہ پریشانی دور کر، تو اللہ کے نبی کا وسیلہ دے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ وسیلہ کسی بزرگ کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے، تو وسیلہ ایک بندے کو چھت پر چڑھنا ہے، اور چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی استعمال کرتا ہے، اور وہ سیڑھی کو درمیان سے پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہی چھت ہے۔ دیکھنے والا کہے گا کتنا بے وقوف ہے، نادان ہے، ابے چھت تو اوپر ہے، اوپر چھت پر تو پہنچو۔ تو ایسے ہی وسیلے کو مشکل کشا، وسیلے کو حاجت روا، وسیلے کو داتا، مختار کل، بگڑی بنانے والا، بنی ہوئی بگڑیوں کو بگاڑ دینے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، ہر چیز قادر مطلق، وسیلے کو سمجھ لینا یہ کفر ہے، شرک ہے۔ قیامت کے دن کفر شرک کی معافی نہیں ہے، باقی ہر گناہ کی معافی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو وسیلہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، دعا فرما دے۔ ممبر پر تشریف فرماتے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ اٹھے تو دعا کیسے نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بلند فرمائے، دعا کی، دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم بادل آئے، بجلی چمکی، بادل گرجے، بارش شروع ہو گئی۔ سارے وہ چلے گئے، صحابہ کرام، ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی، صحابہ کرام گھروں کو لوٹ گئے۔ ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی۔ ہفتے کے بعد وہ صحابی پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ہمارے مال مویشی جا رہے ہیں، آپ دعا کریں بارش رک جائے۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کی، دعا کرنی تھی کہ اسی وقت بارش رک گئی اور موسم بالکل صاف ہو گیا، دھوپ نکل آئی۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ اور وسیلہ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا تو پھر حضرت عمر حضور دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کے چچا عباس کو لیا اور ساتھ میدان میں، اور عرض کی یا اللہ جب تک آپ کے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، آپ دعا قبول فرما لیتے۔ اب حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب ان کے چچا عباس تھے، ان کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں رحمت والی بارش عطا فرما۔ اللہ نے حضرت عمر کی دعا قبول کی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو وسیلے کے ذریعے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اب دعاؤں کا اہتمام کریں، روزانہ کم از کم 5 سے 10 منٹ دعا کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کے دنیا اور آخرت کے مسئلے سارے حل کر دے گا اللہ۔